میں سائبر سیکورٹی کر رہا ہوں واہ اور میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نا کچھ کریٹو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ مجھے یہ کریٹو چیز کرنے کے لیے وہ مجھے نہیں کرتا. آپ کا انوائرمنٹ وہ کریٹو پہ سپورٹ نہیں کر رہا. یو آر مائی بیسٹ فرینڈ فرام UMT. تھینک یو. سٹ ڈاؤن. میں کریٹیوٹی کے اوپر آپ کو ایک ٹیبلو دکھاتا ہوں. یہ آپ کی انوائرمنٹ ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں، اور آپ یہ ہیں. آپ ان سے مختلف ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بن جائیں، جبکہ آپ یہ نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انداز بھی ان جیسا ہو، بالکل سب کچھ ایسا ہو، لیکن آپ یہ نہیں ہیں. آپ یہ ہیں، اور یہ اپنی چیزوں کو پرفارم کر رہے ہیں ہر انداز سے. یاد رکھیے گا، فیملی کے اندر ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے رہیں گے، کوئی باہر نہیں جائے گا. اور جب کوئی باہر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کھینچتے ہیں. جملے کیا ہوتے ہیں؟ تم بدل گئے ہو، تم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو، تمہارے سر پہ دولت چڑھ گئی ہے. وہ بدل گئے ہو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے تم بڑھ گئے ہو، لیکن وہ منہ سے نکل نہیں رہا ہوتا. تو یہ چیز کیا تھی؟ یہ آپ ہے، اور وہ آپ کو اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں. آپ بن نہیں سکتے کیونکہ آپ میں وہ اسکل سیٹ نہیں ہے، آپ اور کچھ ہے. اب یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جاب کر رہے ہیں اپنی، اور بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں. یہ اپنا لائف سٹائل اچھا گزار رہے ہیں، یہ اپنا سارا کچھ بڑا بہترین کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از گڈ. لیکن آپ کو اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا وہ اسکل سیٹ نہیں ہے، آپ سے وہ نہیں ہو رہا. یہ زور دیتے ہیں تو آپ وہی کرے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سک رہے نا. تو فیلئر ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، کام خراب ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیپیبل نہیں ہوں، جبکہ وہ انوائرمنٹ کوئی اور ہے. آپ میں اور صلاحیتیں بھی ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. And this is more solid and more good. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی صلاحیتیں عام طور پہ یہ جو گولز ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہم انہیرٹ کر لیتے ہیں. وراثت میں گول آ جاتے ہیں. میرا اپنا کوئی گول نہیں ہے. ہاں، میں مانتا ہوں کہ بہت سے گول ہمارے ماں باپ اور ارد گرد کے ٹھیک ہوتے ہیں. روٹی کپڑا مکان گاڑی بنگلہ شادی، یہ سب ٹھیک ہے، اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن کبھی کبھار کچھ لوگوں کے گولز بہت بڑے ہوتے ہیں. They think out of the box. They have a clear purpose of life. وہ بغاوت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ پھیل کے بڑا کروں گا. آپ آج دیکھ لیں، دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے نظر آئیں گے، انہوں نے اپنی لینیج میں، اپنی نسلوں کے اندر طے کیا تھا کہ میں ایسا نہیں بنوں گا. اور وہ باہر نکلے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پہ تانے کسے گئے، ان کو بلی کیا گیا، لیکن ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں. You cannot ignore them. They are the new. They are the basic pillars of society. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آپ نکل جاتے ہیں باہر، اور آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو نیا کرنا چاہیے. You must create something new. This is very important. میرے محترم، کریٹیوٹی کے لیے جو میں نے آپ کو سمجھایا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت چیزیں آگے نکل جاتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. اور جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں ہر جیسا نہیں بنوں گا، اس وقت آپ کی زندگی میں چینج آتی ہے. ٹیمپل گرانٹ ایک ڈاکٹر تھی، اس کو آٹزم تھا. آٹزم ہائپر ہو جاتا بچہ، ٹیمپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اس نے آٹزم پر ہی کتاب لکھی جس پہ اس کو پرائز ملا. Very strange. اینیمل بیہیویئر پہ بھی کتاب اس نے لکھی. ایسی سٹوریز پڑھا کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا کریں کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. اسٹوڈنٹس ہے کل کے پروفیشنلز ہوں گے، تو اس لحاظ سے ہماری کیا اپروچز ہونی چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ پروفیشنل کیسے بننا ہے اور اسٹوڈنٹ پروفیشنل کیسے بنتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ رہو. ایک ورکر فیکٹری میں جا رہا تھا، اسے زمین پر آئل گرا نظر آیا. بڑا آسان تھا، ٹاکی شاکی مار کے آئل کو صاف کر دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں دیکھوں گا یہ آئل کہاں سے آ رہا ہے.
उसने गौर किया ऊपर मशीन का एक बोल्ट था जहां से ऑयल कतरा कतरा करके गिर रहा था। अब भी बड़ा आसान था कि बोल्ट को रेंच से कस दिया जाता, ऑयल गिरना बंद हो जाता, लेकिन उसने और रूट चुना। उसने कहा जब सारे बोल्ट यहां लगे हुए हैं और एक ही वक्त में लगे होंगे, इस खास बोल्ट से ही क्यों तेल गिर रहा है। वो गया, उसने रेंच को जब इस्तेमाल किया, बोल्ट को खोला तो अंदर एक गैस्केट होती है, वो गैस्केट खराब थी। बड़ा आसान हल था, जाता गैस्केट लगाता, बोल्ट को दोबारा कस देता, मशीन ठीक हो जाती। उसने कहा नहीं, डीप 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 अंदर जाऊंगा। जब सारे बोल्ट इकट्ठे लगे थे, इसी की गैस्केट क्यों खराब हुई। उसने बाकी बोल्ट भी खोले, बाकियों की गैस्केट ठीक थी। और जब रिसर्च की तो पता चला इस खास गैस्केट का वेंडर कोई और था, इसका सप्लायर कोई और था, बाकियों का सप्लायर कोई और था। उसने जाके ये चीज रिपोर्ट कर दी, क्वालिटी वाले बैठे, उन्होंने आकर देखा कि ऐसा क्या हुआ, और इस प्रोसीजर के बाद उन्होंने इसको डील किया। दिस इज नोन एज RCA, रूट कॉज एनालिसिस। ये एक अप्रोच होती है कि इंसान अगर ऊपर से ही बीमारी को देख ले और उसको फिक्स कर दे तो उसने सिम्टम्स को हल कर दिया, अंदर नहीं गया, वो अंदर नहीं खुबा। भूख लग रही है, रात को खाना खा लिया, भूख खत्म हो जाएगी, वो शुगर हुई है, पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया, बस कर लिया, फारिग हो गया। नहीं, शुगर का सिम्टम हो सकता है ये। कब खड़े हो गए, जब 8 हो जाएगी HbA1c। रूट केस एनालिसिस। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह लव्स दैट any one of you who does a work and he does it perfectly and with proficiency। नबी पाक का इरशाद देखो, फरमा रहे अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो जब काम करता है बेहतरीन अंदाज से करता है। So you must do it with vigor। अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की इस जगह पर लेकर आओ कि आपने कैसे काम करना। देखो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस। बाहर अजान 5 दफा हो रही है, ये आपकी चॉइस है कि आप उठें, नमाज पढ़ने जाएं या ना जाएं, ये आपकी चॉइस है। ये लाल, पीला, काला, नीला, हरा, जो भी रंग आप चूज करें, जो भी खाना आप चूज करें, जो भी कपड़ा आप चूज करें, जो भी कैरियर, जो भी बिजनेस, जो भी बंदा आप चूज करें, ये आपकी चॉइस है। पाकिस्तान में कम से कम ऐसा नहीं होता कि अजान के बाद आपको घसीटा जाए, पुल किया जाए, पुश किया जाए, ड्रैग किया जाए कि नमाज के लिए आओ। तबलीग कर देंगे, तरबियत कर देंगे, चॉइस आपकी रहेगी। सो दिस इज योर चॉइस। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस। दरख्त की तरह जामित नहीं बनाया गया कि हाथ यहीं रहेगा। अभी देखो मैं हाथ उठा सकता हूं, थप्पड़ मार दूं, सलाम कर लूं, दुआ के लिए उठा लूं, खोल रहा हूं मुंह, दुरूद पढ़ लूं, गालियां निकाल दूं। दिस इज माई चॉइस, है ना, ये चॉइस है ना। यहाँ दिस ट्रस्ट हैज बीन गिवन टू मी। याद रखना, ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको कभी तोड़ना नहीं। ये प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स सबके लिए बात कह रहा हूं। 1 घंटा ना दिन का सिर्फ 4% होता है। 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% है। अगर आप सिर्फ 4% को अपने ड्रीम गोल पे खर्च करना शुरू कर दें, यानी नमाज अगर एक बंदा अच्छी तरह पढ़े ना, घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम लगता है, लाजमी उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा अगर नमाज सही पढ़ रहा हो। 1 घंटा दिन में जिम जाए, लाजमी डॉलर बनेगा, कंफर्म है। 1 घंटा कोडिंग सीखे, 1 घंटा लैंग्वेज सीखे जॉब के अलावा, लाजमी तनख्वाह बढ़ेगी, स्किल ऊपर होगी। क्यों? दिस इज नॉट चॉइस, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज अ लॉ। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ मैथ्स रिलेटिविटी है, इस तरह लॉ है। क्या लॉ है? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ये इक्वेशन है, लाजमी होगा, दुनिया बनी ऐसी है। लेकिन हमारा क्या होता है कि जी कुछ हफ्तों में रिजल्ट सामने नहीं आया तो हम छोड़ देते हैं। ओ भाई, M फॉर मैजिक नहीं चलेगा, M फॉर मैथमेटिक्स चलेगा। 365 डेज में रोजाना घंटा लगाओगे, 365 घंटे बन जाते हैं, साल में कहां बात पहुंच जाती है। हैव टू बी प्रोएक्टिव ऑन दैट। और एक शोबा ऐसा है जिससे आप लोग नफरत करते हैं, आप लोग उसको अच्छा नहीं समझते, जबकि आप हैरान होंगे
کہ میں نے سارے بلینئرز اور ملینئرز کے بارے میں کچھ کچھ پڑھا ہے جو کہ مشہور ہے. آپ حیران ہوں گے 75% لوگوں نے یہ کام کیا. حالانکہ یہ بورنگ ہے, اس میں مزہ نہیں ہے, اس میں سیفٹی نہیں ہے, اس کے اندر بہت عجیب لگتا ہے, اور آپ شاید کہیں کیا کہہ رہا ہے, لیکن سب نے کیا یہ کام. اور دیکھ لو, اگر کبھی کرنا پڑے یہ کام ضرور کر لینا. اور وہ ہے سیلز کا. They have done sales. سیلز عام کام نہیں ہے. سیلز آپ کو سائیکالوجی سکھاتی ہے, سیلز آپ کو پبلک سپیچ سکھاتی ہے, سیلز آپ کو اگلے کو سمجھنا سکھاتی ہے, سیلز آپ کو سمجھنا سکھاتی ہے انسان ہوتا کیا ہے, میں کیا کروں تو I have to step into his shoes. دنیا کیا چاہ رہی ہے, سٹارٹ سیلز سے کرو, اور جب وہ سیلز کی صلاحیتیں آ جائے گی نا, they will bleed into every department of your life. ہر جگہ پر اس کا اثر آئے گا. سیلز کو نہ چھوڑنا, کر کے دیکھو سیلز, اپنی میں مرتی ہے اس کے اندر. مشکل سوال یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ جواب دو سوچ کے, مجھے پتا آپ بتا سکتے ہو. ابھی کانفیڈنس سے پورا لیکچر سنا آپ نے. بولو, اگر انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ آرمی میں کوئی سولجر ہوتا. آرمی میں کوئی, آرمی کے آپ ابھی بھی سولجر ہیں, ہم سب آرمی کے سولجر ہیں. ویری گڈ, تحفہ دے دو اس کو. اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اور انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو ساتھ ساتھ, دونوں میں سے لائک کون ہوگا؟ انجینئرنگ کو. انجینئرنگ کا ہوگا. یہ انجینئر مانتے ہیں اس کی بات کو؟ اڑ جاؤ, مضبوط ہو جاؤ, کوئی انجینئر ہی ہوگا, انجینئر ہی ہوگا, انجینئر ہی ہوگا. اڑ جاؤ, جو بن رہے ہو کبھی بھی اس سے نہیں ہٹنا. بننے سے پہلے سب سے مشورہ کر لو, اس کے بعد کسی کو اجازت نہ دو کہ آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے. یو آر دا بیسٹ. میں نے جتنے بھی بڑے ایتھلیٹس اور جتنے بھی بڑوں کے انٹرویو سنے, وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم دا بیسٹ, I can defeat the world, I can do it. اگر آپ نے یہ کہہ دیا اپنے منہ سے, کیا رہ جائے گا آپ کا؟ آج اپنے آپ کو کھڑے ہوتا دیکھو کہ آج میری آنرز کی ڈگری بن رہی ہے, آج میں بہترین انجینئر ہوں. دیکھنی نا دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, $1 ٹریلین انجینئر بنا کے خرچ کر رہے ہیں. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے سب انجینئرنگ ہے پیچھے. یو آر دا بیسٹ, یو ہیو ٹو پروو اٹ, آئی ایم دا بیسٹ. آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایج کے اوپر ہیں. اپنے آپ کو دلائل سے قائل کرو, پھر نہ سوچو کو آئی ایم دا بیسٹ, مائی پروفیشن از دا بیسٹ. مجھے یاد ہے میں جب سی اے میں تھا, سی اے کے اندر نا میرے دور میں ہوتا تھا کہ آپ ایک اسکول میں پڑھ رہے ہوتے تھے, 4 اسکول ہوتے ہیں, آئی کیپ گورننگ باڈی ہے, وہی پیپر لیتی ہے. آپ نے پیپر کی تیاری 4 میں سے کسی ایک اسکول میں جا کے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک اسکول اچھا نہیں لگا, آپ اجازت لے کے دوسرے اسکول میں جمپ کر سکتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ایک اسکول میں, مجھے وہ اچھا نہیں لگا, میں کہیں اور جانا چاہتا تھا. میں لڑکوں کو اکٹھا کر کے بتا رہا تھا یہ اچھا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہے, آؤ کہیں اور چلتے ہیں. لال شرٹ والا باڈی بلڈر تھا, مجھے بھی تک یاد ہے, وہ ساتھ تھوڑی دیر کھڑا رہا, پھر وہ چلا گیا. وہ نہیں گیا, اس نے بات بھی نہیں سنی. بعد میں دوسرے اسکول چلا گیا, چکر لگا تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ یار جب میں بات کر رہا تھا آپ چلے گئے تھے, وجہ کیا تھی؟ ابھی تک مجھے بات یاد ہے, 15 سال ہو گئے. اس نے کہا یار آپ نا بولتے بہت اچھا ہے, مجھے لگ رہا تھا میں قائل نہ ہو جاؤں, میں نے جانا نہیں تھا, میں نے یہی رہنا تھا, اس لیے میں وہیں سے چلا گیا. ایکسیلنٹ اپروچ, ایکسیلنٹ اپروچ. مت جاؤ جہاں پر تم پہ شک کیا جائے, اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں تم پہ شک کیا جاتا ہے. اور اگر چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اگر کوئی ماموں آ جاتا ہے, وہ اپنے بیٹے کے قصیدے سنا رہا ہوتا ہے, سوئچ آف کر دو اس کو, سوئچ آف. ماموں ہے, عزت کرنی ہے, لیکن اپنی فیلڈ پہ حرف نہیں آنے دینا. کر کیا رہے پھر آپ؟ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. ٹرائی ٹو بی اسٹرانگ. ویری گڈ, ویری گڈ کلیم اللہ, ویری گڈ. ہیو یور سیٹ.